محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ حج میں جو حج کا بیان ہے وہ حج کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس سے متعلق جو ہے سلسلہ وار جو حج سے متعلق آیات آئی ہیں ان میں کی آخری آیت یہ ہے جو آیت نمبر 203 ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اذکر واحد ہے اس کا، اذکر واحد، اور اذکروا جمع ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، چند گنتی کے دنوں میں، چند گنتی کے دنوں میں۔ گنتی کے دن جیسا کہ معدودات ایام معدودہ رمضان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یہاں پر ایام معدودہ سے دو مراد علماء کرام بتائے ہیں۔ یا یہ مراد ہے کہ یہ گنتی کے دن سے مراد سارے حج کے دن ہیں، یا یہاں پر گنتی کے دن سے مراد ایام تشریق ہے۔ ایام تشریق جو عرفہ کے دن سے شروع ہوتے ہیں، عرفہ کے نو تاریخ سے شروع ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے اور 13 ہے، 13 تاریخ تک ایام تشریق، یہ اس طرح سے ایام تشریق ہوتے ہیں۔ تو ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے۔ وہ حج کے موقع پر جو قربانی کی عید جب آتی ہے تو اس وقت ہم جو پڑھتے ہیں نا تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں، وہ جو دن ہوتے ہیں اس کو ایام تشریق کہتے ہیں، وہ یہاں پر مراد ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پس جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، فمن تعجل، پس جو کوئی، تعجل جلدی کیا، فی یومین، فی میں، یومین یوم ایک دن، یومین 2 دن، پس جو کوئی 2 دن میں جلدی کرے، فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فلا اثم، اثم گناہ کو کہتے ہیں نا، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی کیا کرے وہ، یعنی 2 دن میں جلدی کرے مطلب 12 تاریخ کو نکل جائے۔ ایام تشریق تو 13 تاریخ تک ہے، چاہے تو حج میں 13 تاریخ تک بھی مکمل کر کے نکل سکتے ہیں، اور یہی افضل ہے کہ 13 تاریخ کو مکمل کر کے وہاں سے کیا کہتے ہیں واپسی کے لیے نکلے۔ بعض افراد 13 تاریخ تک انتظار نہیں کرتے بلکہ 12 تاریخ کو نکل جاتے ہیں۔ 10، 11 اور 12 کو اصل یعنی فرائض اور واجبات حج مکمل ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے حضرات وہ ہوتے ہیں جو 12 تاریخ کو وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو فرماتے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو کوئی آدمی 2 دن میں کام مکمل کر کے جلدی نکل جاتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی 12 تاریخ کو کی شام جو نکل جاتا ہے۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جو کوئی رکتا ہے 13 کی ختم تک، 13 کے اینڈ تک جو رکتا ہے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقا، یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہیں، جو دنیا طلبی کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، یا حج کی اہمیت نہیں ہونے کی وجہ سے اس طرح سے کرتے ہیں، ان کے لیے تو وہ گناہ رہے گا، کیونکہ وہ حج کو ہلکا سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کو آسان اور ہلکا سمجھ رہے ہیں، لائٹ لے رہے ہیں، تو ان کے لیے تو گناہ رہے گا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والا آدمی ہو، ایسا آدمی اگر جلد بازی کرے یا پھر تاخیر کرے، دونوں صورتوں میں اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ علماء کرام آیات اور احادیث شریفہ سامنے رکھ کر یہ بات سمجھا دی ہیں کہ جو 13 ختم تک رکے تو وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات یاد رکھو، جی وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، اعلم واحد ہے اس کا، اعلم جان لے، اعلموا تم سب جان لو، انکم کہ تم سب الیہ تحشرون، انہی کے پاس، اسی کے پاس محشور ہوگے، مبعوث کیے جاؤ گے، دوبارہ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا حشر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہونا ہے، اس بات کو یاد رکھے۔ یہاں پر حج کا بیان ان آیات کریمہ میں مکمل ہوا ہے۔ اس کے اختتام پر ویسے تو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہاں پر
کچھ خلاصہ لکھتے ہیں، خلاصہ حج، ایک بڑا پیراگراف ہے جو حج آپ گھر سے نکلنے کے بعد حج مکمل کر کے واپس لوٹنے تک جتنے اعمال ہوتے ہیں اس کو سیریل وائز انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن ہم اس کو ترک کرتے ہیں کیونکہ یہ حج کا مضمون یعنی ہم کو آیات کی تشریح سے تشریح مقصود ہے، اور مکمل فقہی اس کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب پڑھنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ البتہ اس کے اندر جو راز ہے، یعنی حج کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اور حج میں ایک بندے کا کیا مظہر ہونا چاہیے، وہ اس کے بھی 2-3 پیراگراف حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بحر العلوم لکھے ہیں، وہ پیراگرافس ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب میں یہاں سے سیدھا ریڈنگ کروں گا، ایک 2-3 پیراگراف ہم ریڈنگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح نماز دربار الہی میں کا مظاہرہ ہے، جس طرح نماز دربار الہی کا مظاہرہ، جب نماز میں آپ جاتے ہیں تو جیسا کہ ایک بادشاہ کے دربار میں آپ داخل ہوتے ہیں تو کون سے آداب ملحوظ ہوتے ہیں پیش ہونے کے، جی تو وہ چھوٹے بادشاہوں کا مسئلہ ہے، یہ حقیقی بادشاہ کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونے کا جو مظہر ہے، جو منظر ہے، وہ نماز میں آتا ہے۔ اسی طرح حج بھی عاشق صادق کا مظاہرہ ہے۔ حج کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق ہونے کا مظاہرہ ہے۔ عاشق صادق، ایک سچا عاشق کیسا ہوتا ہے؟ وہ مناظر وہاں پر پیش کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ بھئی ہر حج کو جانے والا سچا عاشق نہیں ہے، لیکن وہ سارے مظاہرے تو کر رہا ہے۔ ہاں، اسی طرح سے ہر نماز میں پیش ہونے والا، ہر نماز میں کھڑا ہونے والا خود کو دربار الہی میں حاضر نہیں جان سکتا ہے۔ وہ مطلب نیت تو رکھتا ہے کہ میں حاضر ہو رہا ہوں، لیکن ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور وہ کیفیت اور وہ خشیت نہیں رہتی ہے۔ لیکن جیسا اللہ تعالیٰ کے دربار میں اگر کوئی بندہ حاضر ہو تو اس کی بندگی کی صورت کیا ہونا چاہیے، کیفیت کیا ہونا چاہیے، وہ صورت تو نماز میں نظر آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے حج کے موقع پر بندہ سچا عاشق رہے یا سچا عاشق خدا نہ رہے، اللہ کا ٹوٹ کر اللہ کو چاہنے والا رہے یا نہ رہے، لیکن وہ مظہر، وہ افعال، وہ انداز، وہ کام جو اللہ تعالیٰ کرواتا ہے وہ اس سے ایسا ہی لگتا ہے جیسا کہ ایک عاشق صادق، ایک سچے عاشق کرتا ہوگا۔ فرماتے ہیں گھردار چھوٹا ہوا، گھردار گھر، اپنا گھر محلہ وغیرہ سب چھوڑ کے نکل گئے، گھردار چھوٹا ہوا، وطن سے منہ موڑا ہوا، کفن پہنا ہوا۔ کیا ہے وہ لباس جو پہنتے ہیں، احرام، حج کے اور عمرہ کے موقع پر جو لباس پہنتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ 2 چادر ہے نا، دو چادر ہوتے ہیں، اور کفن بھی یہی ہوتا، 2 چادروں میں انسان کو لپٹ کر دفنایا جاتا ہے، بس 2 چادر ہے۔ تو فرماتے گھردار چھوٹا ہوا، وطن سے منہ موڑا ہوا، کفن پہنا ہوا، عشق و محبت کے نعرے مارتا ہوا، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں مولا حاضر ہوں، حاضر ہوں مولا حاضر ہوں، عشق و محبت کے نعرے مارتا ہوا، سر کے بال بڑے ہوئے، سر میں جوئیں پڑی ہوئی۔ آپ نہ تیل لگا سکتے، نہ کنگھی کر سکتے، نہ بالوں کا کوئی اہتمام کر سکتے، کٹنگ نہیں کر سکتے، سر کے بال بڑے ہوئے، سر میں جوئیں پڑی ہوئی، چیختا چلاتا خانہ کعبہ کا صدقہ ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، گول گول پھر رہا ہے، صدقے ہوتا ہے۔ کبھی آستاں بوسی کرتا ہے، کبھی سنگ بوسی، جی کبھی آستاں بوسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ کو چومتا ہے، کبھی سنگ بوسی کرتا ہے، کبھی کسی پتھر کو چومتا ہے، کبھی اس پہاڑی سے دوڑتا ہوا اس پہاڑی کو پہنچتا ہے، صفا سے لے کے مروہ تک، اور کبھی اس پہاڑی سے اس پہاڑی کو، جنگل کو نکل جاتا ہے، مینا، مزدلفہ، یہ سب راستے کیا ہے آج کل تو کافی ڈیولپ ہو گئے۔ فرماتے ہیں جنگل کو نکل جاتا ہے، محبوب کا نام لے کر چیختا ہے، چلاتا ہے، پتھر پھینکتا ہے، سر منا لیتا ہے، آخر میں جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ محبوب بڑا قدردان ہے، جان بخشی فرماتا ہے، اور فدیے میں جانور کی قربانی قبول کر لیتا ہے۔ بندہ تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کنکر مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، سر منا لیتا ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے قربانی، جانور کی قربانی قبول کر لیتا ہے۔ یہ حج کا ایک مظہر ہے۔ حج جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہم سچے عاشق ہونے کا ایک مظہر ہے، ایک منظر ہے۔ فرماتے ہیں حج میں توحید کی تعلیم بھی ہے، تمام جہاں کا خدا ایک ہے، اس کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھنا چاہیے۔ حج میں مساوات کی تعلیم ہے، ایکویلٹی، برابری کی تعلیم بھی ہے، تمام ممالک کے لوگ ایک ہی رنگ میں
ایک ہی خدا کی یاد میں، تمام لوگ ایک ہی رنگ میں، ایک ہی کیفیت میں ہیں سارے لوگ جی۔ انڈیا سے جانے والا، افریقہ سے آنے والا، سعودیہ سے، عربستان سے، یمن سے آنے والا، ملیشیا سے آنے والا، جاپان سے آنے والا، امریکہ سے، کتنا ڈیفرنٹ کلچر ہے یہ لوگ کا، کتنے ڈیفرنٹ انداز ہے، لیکن جب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تمام لوگ ایک ہی رنگ میں، ایک ہی خدا کی یاد میں، سب ایک ہی ہیئت میں جی، سب ایک ہی انداز میں ہیں جی، کفن میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، سب کے سب بس کفن میں لپٹے ہوئے، احرام میں لپٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح امیروں کی دو چادریں، غریبوں کو بھی دو چادریں ہیں، بس ایک یونیفارم ہے، سب ایک ہی طرح کا لباس پہنے، اور یونیفارم پہنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ غریب اور امیر کا فرق مٹایا جائے، غریب اور امیر کا فرق مٹایا جائے، ایکوالٹی ان کے اندر رکھی جائے، اور لوگ کو جو ہے اپنے لباس پر زیادہ توجہ دینے سے، اپنے دماغ کو لباس پہ زیادہ لگانے سے روکنا، بس ایک ہی ٹائپ کا پہننا ہے۔ اگر اسکول یا کالج جاتے وقت روز چینج کر کے جانا ہے آپ کو، تو روز آپ کو دماغ لڑانا پڑے گا کہ آج کیا پہننا ہے، آج کیا پہننا ہے جی۔ یہ بچے بچیاں جو اسکول کالج کو جاتے ہیں، وہ آپ دیکھیں وہ پریشان رہتے ہیں کہ روز آج کیا پہننا ہے، آج کیا پہننا ہے، لیکن جو اسکول کو جانے والے بچے بچیاں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ سوچتے نہیں، بس ایک یونیفارم ہے، بس یہی پہننا ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، امیروں غریبوں کا فرق کو یہ چیز مٹاتی ہے، اور جو ہے ایکوالٹی پیدا کرتی ہے، اور انسان کو غیر ضروری چیز میں دماغ کھپانے سے بچا لیتی ہے۔ یہ تمام خصوصیتیں ہوتی ہے یونیفارم ہونے کی، ایک قسم کے لباس پہننے سے۔ جس طرح امیروں کی دو چادریں ہیں، غریبوں کی بھی دو چادریں ہیں۔ جو کام ایک ملک والے کرتے ہیں، وہی کام دوسرے ملک والے بھی کرتے ہیں، وہ کوئی ملک سے آیا ہو، کام سب کے سب ایک ہی کر رہے ہوتے۔ حج میں سفر کی سختیاں اٹھانے کی بھی عادت ہو جاتی ہے، سفر کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر جو مضبوطی آتی ہے، حج کی وجہ سے وہ مضبوطی بھی آتی ہے، اور حج کے لیے اقتصادی طور پر کچھ نہ کچھ رقم جمع کرنے کی عادت بھی ہوتی ہے۔ آدمی کو حج پہ جانا ہے تو پہلے سے وہ سیونگ شروع کر دیتا ہے، تو اقتصادی کیا کہتے ہیں، پیسہ بچانے کی جو محنت ہوتی ہے، جو روٹین آدمی کی اندر آنا چاہیے، وہ فائدہ بھی اس کو برابر حاصل ہوتا ہے۔ حج میں روئے زمین کے مسلمانوں سے ملنا پڑتا ہے، ہر طرف کے آدمی سے آپ کی ملاقات ہوتی، کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہر ٹائپ کے، یہاں پر رہتے کہتے نہیں فلاں کی صورت پسند نہیں ہے، فلاں آدمی میرے کو اچھا نہیں دکھتا، میں اس سے نہیں ملتا، یہ سب نخرے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، لیکن حج پر جب نکلتے ہیں تو پھر آپ چاہیں نہ چاہیں، جو خیال کریں آپ، ہر قسم کے آدمی کے پاس سے آپ کا گزر ہونا ہے، ہر آدمی سے آپ کی ملاقات ہونا ہے۔ تو فرماتے ہیں حج میں روئے زمین کے مسلمانوں سے ملنا پڑتا ہے، ان سے تبادلہ خیالات کا موقع ملتا ہے، دوسروں کے حالات سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے، اور دوسروں کی ترقیوں سے اپنی ترقی کا راستہ کھلتا ہے، ان کے ترقیاں، ان کے معاملات، ان کے سامان، ان کے چیزیں، ان کے انداز، ان کے حرکتیں جی۔ پھر فرماتے ہیں عربی زبان مذہبی، علمی اور ایک جامع زبان ہے۔ عربی زبان ہمارے مذہب کی زبان ہے، عربی زبان علم اور نالج اور سائنسز کی زبان ہے، اور ایک جامع زبان ہے جس میں سارے چیزوں کو گھیرنے کی طاقت ہے۔ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارے مضامین کو گھیر سکتی ہے، ہر چیز کی کیپیسٹی اس زبان کے اندر ہے۔ بعض علماء کرام اس طرح سے بھی فرمائے ہیں کہ عربی زبان کی کیپیسٹی کا اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اس میں نازل کیا، اور قرآن میں آل سائنسز ہے، ہر قسم کا علم قرآن میں موجود ہے، اور قرآن عربی زبان میں ہے، تو جو زبان کے اندر قرآن کریم لینے کی کیپیسٹی ہے، تصور کریں یہ زبان کتنی جامع ہوگی، کتنی بڑی ہوگی جی۔ ہم تو یہ سمجھ لیے کہ بس وہ اس کے الف باتا تھا پڑھ کے اگر قرآن پڑھنا سیکھ گئے، ریڈنگ آ گئی، سمجھنے بھی نہیں تو کافی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان کو جتنا زیادہ سیکھ سکتے سیکھنا، مسلمانوں کے درمیان ایک کامن لینگویج عربی ہو سکتی ہے، اور اسے بڑے بڑے فوائد ہیں، انشاءاللہ کبھی عربی زبان پر گفتگو کریں گے۔ پھر فرماتے چونکہ حج سرزمین عرب پر ہوتا ہے، اس لیے حاجی اس زبان کا کچھ نہ کچھ ذخیرہ جمع کر ہی لیتا ہے، عربستان جا کر آتے، حج جا کر آتے، کچھ نہ کچھ الفاظ جو ہے عربی زبان کے انسان کے ذہن میں اسٹور ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے اسلام تجارت سے نہیں روکتا ہے، لہذا وابتغوا من فضل اللہ سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال چلیے ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 204۔ یہ ایک پیراگراف ہے، یہ ایک بڑے 2-3 پیراگراف ہے، بڑے یعنی جامع ہے،
اور حج کا مکمل طریقہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے، جو حضرات یہ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ تفسیر صدیقی لے لیں اور تفسیر صدیقی میں یہ سارا کچھ پڑھ سکتے ہیں۔